پھر اس کو طریقے بھی بتائے. دیکھیں اللہ کتنا پیار کرتا ہے اپنے بندے سے. تو وہ نہیں کر سکا، اچھا تو یہ کر لے. ایسے جیسے کوئی کسی انسان کو کہے فلاں ڈیوٹی دے رہا ہے، اور ڈیوٹی دینے کے بعد جب 1 مہینہ مکمل ہوگا اس کو 1.5 لاکھ روپے ملے گا. اچھا تو ڈیوٹی نہیں دے، تو ایسا کر، یہ آسان سا کام ہے، یہ کر لے، تجھے بھی 1.5 ہی ملے گا، تجھے بھی 1.5 لاکھ ہی ملے گا. تو مجھے پانی کا گلاس بھر کے لا دے، یہ تیری ڈیوٹی ہے، آسان ڈیوٹی. اللہ کی ذات پہ قربان جائیں کہ ٹھیک ہے تو سفر نہیں کر سکتا، اور واقعی حج تو ایک مشقت بھرا عمل ہے. حج ضروریات زندگی اور زمانے کے جدید ترین جتنے بھی ذرائع آ رہے ہیں، ان سارے ذرائع کے ہوتے ہوئے بھی حج کی مشقتیں قیامت تک برقرار رہیں گی. بلکہ اگر اتنی آسانی ہو جائے، اتنی آسانی ہو جائے کہ ایسا زمانہ آ جائے، سائنس ترقی کرے کہ ہر حاجی کو طواف بھی ہیلی کاپٹر کے ذریعے، طواف بھی چھوٹے چھوٹے طیاروں کے ذریعے، صفا مروہ بھی طیاروں کے ذریعے، مینا میں بھی چھوٹا طیارہ، عرفات میں بھی بائی ایئر، مزدلفہ میں بھی بائی ایئر، مزدلفہ سے مینا بھی بائی ایئر. اگر ایسا زمانہ بھی آ جائے کہ اس کو حرکت بھی نہ کرنی پڑے، حرکت مشین کر رہی ہے، جس طرح اس وقت جو معذور لوگ ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ حرکت تو نہیں کرتے، ویل چیئر کے اوپر دوسرا طواف کروا رہا ہوتا، وہ ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے. پہلے ڈولی ہوتی تھی، ڈولی کے اوپر سوڈانی لوگ، بڑے بڑے قداور لوگ ڈولی کے ذریعے وہ بیٹھا ہوا ہے، طواف کروا رہے ہیں، طواف کروا رہے ہیں، صفا مروہ کروا رہے ہیں. تو ایسا اگر جدید زمانہ آ جائے کہ آٹومیٹک مشینیں ایجاد ہو جائیں اور لوگوں کو اتنی سہولیات میسر ہو جائیں، اتنی سہولیات ہونے کے باوجود بھی حج کے سفر کی مشقت پھر بھی باقی رہے گی، پھر بھی حاجی کو کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچے گی، کیونکہ یہ آزمائشوں کا سفر ہے، یہ امتحان کا سفر ہے، یہ عشق کا سفر ہے. اس راستے کی مشقتیں مختلف انداز سے انسان کو گھیرتی ہیں اور آزمائش کر کے جانچا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے. اللہ دیکھتے میرے لیے نکلا ہوا ہے یا نیت کوئی اور ہے. اگر اللہ کے لیے نکلا تو آزمائش آئی تو خندہ پیشانی سے برداشت کرے گا، صبر کرے گا، درگزر کرے گا، دوسرے کو معاف کرنے والا اور دوسرے کی معافی کو قبول کرنے والا بنے گا. اور اگر صبر کا دامن نہیں تھاما، تھوڑا سا دھکا بھی لگ گیا تو دوسرے کو گور کے دیکھے گا، غصے سے دیکھے گا، غصے کا اظہار کرے گا، نامناسب الفاظ استعمال کرے گا، لڑائی میں آگے بڑھ جائے گا. پورے کا پورا حج اور عمرہ اور سارے حج کے اعمال انہی مقامات کے اوپر برباد کر کے آ جائے گا. پیسہ برباد، مشقتیں برباد، سب کچھ برباد. تو اتنی مشقتیں حج میں ہیں، لیکن دین نے کتنا آسان راستہ بتایا کہ اگر آپ نہیں جا سکے، اگر آپ نہیں جا سکے تو فرمایا کچھ خوش قسمت ایسے ہیں جو ساری زندگی نہیں جا سکے مگر قیامت کے دن حاجیوں کے ساتھ ہوں گے. کون سے حاجی؟ جن حاجیوں کو مہر لگ گئی کہ یہ پکے جنتی ہیں، پکے جنتی. حضور نے گارنٹی دی کہ جس نے حج کیا، کوئی شہوت والی بات نہیں کی، کوئی گناہ والی بات نہیں کی، کوئی جھگڑے والی بات نہیں کی. 3 بڑی پابندیاں ہیں، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. 3 بڑی پابندیاں. کوئی شہوت والی بات نہیں کی، نامناسب بات نہیں کی، گناہ والی بات نہیں کی،
جھگڑے والی بات نہیں کی. وہ آدمی واپس آئے گا ایسے جیسے بطن مادر سے پیدا ہونے والا معصوم بچہ. کتنا بڑا اجر ہے. ایسے حاجی جو پکے جنتی. قیامت کے دن ایک آدمی گیا ہی نہیں حج پہ، نہ مکے میں گیا نہ مدینے میں گیا، سفر ہی نہیں کیا. حضور فرماتے ہیں جو آدمی فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے نکلتا ہے کہ میں نماز ادا کروں گا، ساتھ ساتھ دل میں یہ بھی کہتا ہے نماز کے بعد اگر قرآن سکھانے کا موقع ملا، سیکھنے کا موقع ملا، تھوڑی دیر بیٹھ کے میں قرآن پاک کی آیت سیکھ لوں گا، قرآن پاک کی کوئی آیت سیکھ لوں گا، کوئی مضمون سیکھ لوں گا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یہ آدمی چلتا تو اپنے ملک کی سرزمین پر ہے، اپنے وطن میں ہے. فرشتے اس کو یہ لکھتے ہیں کہ یہ احرام باندھے ہوئے اس انسان کی طرح ہے جو انسان احرام باندھ کر مکے اور مدینے کے سفر میں جاتا ہے، حج اور عمرے کے سفر میں جاتا ہے. فرمایا یہ محرم کی طرح ہے، احرام باندھنے والے کی طرح. تو جب احرام باندھنے والے کی طرح ہے، اس کی مثل ہے، تو قیامت کے دن حجاج کرام کے ساتھ نہیں ہوگا تو کس کے ساتھ؟ نہیں حج کیا، نہیں جا سکا، حالات ایسے نہیں تھے. پھر دوسری حدیث دیکھیے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی فجر کی نماز ادا کرتا ہے، نماز ادا کرنے کے بعد خاموشی سے اسی جگہ پر بیٹھ کے جو اس کے زبان پر، اس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، اللہ اکبر ہے، لا الہ الا اللہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اس کی زبان پر ذکر ہے وہ ذکر کرتا رہتا ہے تھوڑی دیر. بس تھوڑی دیر کے بعد سورج بلند ہو جاتا ہے، اور جب سورج بلند ہوتا ہے تو پھر وہ اسی جگہ اٹھ کے صرف 2 نفل پڑھ لیتا ہے، جس کو آپ اشراق کے نفل کہتے ہیں، اشراق کی نماز کہتے ہیں. حضور نے فرمایا جو انسان یہ عمل کرتا ہے، 2 نفل پڑھتا ہے، اللہ اس کو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے. تو دیکھ لیجئے، ساری زندگی حج کا سفر نہیں کیا، عمرے کا سفر نہیں کیا، اور گھر بیٹھے بیٹھے اپنی مسجد میں بیٹھے بیٹھے اللہ نے اس کو حاجی بنا دیا، عمرے والا بنا دیا. پھر ایک حدیث میں فرمایا کہ جو انسان اپنے گھر سے مسجد کی طرف آتا ہے، ارادہ ہے علم سیکھنے کا، یا اگر کسی کو علم اللہ نے دیا ہے تو علم سکھانے کا، تو فرمایا کہ جو ہی نماز ادا کرے گا، ادا کرنے کے بعد اللہ اس کو بغیر کیے ہی حج کا اجر عطا فرما دے، حج کا ثواب عطا کر دے گا. اسی طرح ایک انسان ایسا بھی ہے کہ اس کا حج ایک نہیں، قیامت کے دن کئی حج نامہ اعمال میں ہوں گے، حالانکہ وہ بیت اللہ کی طرف ایک مرتبہ بھی نہیں گیا، اس نے سفر ہی کبھی نہیں کیا. بعض لوگوں کو تو وہاں یہ اشکال ہوگا کہ پتہ نہیں کسی دوسرے کا نامہ اعمال مجھے دے دیا گیا ہے. جب کھولیں گے نا، پڑھیں گے، وہاں پر ہر ان پڑھ بھی پڑھا لکھا ہوگا، ان پڑھ بھی پڑھا لکھا ہوگا. وہ اس لیے کہ جس کو جو نامہ اعمال ملے گا وہ اس کو پڑھ رہا ہوگا، سمجھ رہا ہوگا، اور پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی. خواہ دنیا میں ایک دن بھی اسکول نہیں گیا، مدرسے نہیں گیا، اپنا نامہ اعمال ضرور پڑھے گا. تو جب وہ دیکھے گا یہ حج، یہ حج، یہ حج، یہ حج، یہ عمرہ، تو وہ بعض فرشتوں سے کہے گا یہ کسی اور کا ہے، یہ میرا نامہ اعمال نہیں، یہ میرا نامہ اعمال نہیں ہے، بھول گئے ہیں آپ. تو فرشتے آگے سے کہیں گے بھولتا انسان ہے، فرشتہ نہیں بھولتا.
فرشتہ نہیں بولتا، اس طرح اللہ کی ذات نہیں بولتی نا، اللہ کے معصوم فرشتے بھی نہیں بولتے، ان کو نسیان نہیں ہوتا، بولتے نہیں ہیں۔ فرمایا ہم نہیں بولے، تیرا ہی ہے، تیرا ہی ہے، میں نے تو حج نہیں کیا۔ فرمایا تو نے اتنے لوگوں کو حج کی ٹریننگ دی تھی، حج کے فضائل سنائے تھے، حج کے مسائل بتائے تھے، حج کیسے کرنا ہے سمجھایا تھا۔ اس نشست کے اندر اتنے لوگ تھے، 300 تھے، 400 تھے، 500 تھے۔ جب وہ 500 لوگ حج پہ چلے گئے، تو حج پہ نہیں گیا، ان 500 کے 500 حجوں کا ثواب تیرا نامہ اعمال میں لکھا۔ اندازہ کریں آپ کہ ایک نشست کے اندر صرف اس نے بات بتائی، حج یوں کرتے ہیں، حج کی اتنی قسمیں ہیں، حج کے مسائل ایسے ہیں، حج میں یہ چیزیں کرنی ہیں، حج میں یہ چیزیں نہیں کرنی، حج کرو گے تو ملے گا کیا، اس نے بس اتنی بات بتائی۔ سفر میں حاجیوں کے ساتھ نہیں ہے، اپنے ملک میں ہے، پاکستان میں ہے، یہاں پہ ہے، اور قیامت کے دن 500 حج کرنے کا ثواب ہے۔ کتنی خوش قسمتی خوش نصیب۔ ایک تو ایسا خوش قسمت ہوگا جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ صبح اٹھا اور دیکھا والد صاحب اٹھ رہے ہیں، یا دیکھا والدہ اٹھ رہی ہے، تو بس پہلی نگاہ پڑی ابو کے چہرے پر، امی کے چہرے پر، ہنس کر چہرہ دیکھ لیا، خندہ پیشانی سے مل لیا، خیریت پوچھ لی، ایک ہی نظر پر ایک حج اور 2 عمروں کا ثواب مل گیا، ایک حج اور 2 عمروں کا ثواب مل گیا۔ صحابی نے آگے سے یہ بھی عرض کیا، اللہ کے نبی یہ تو آپ فرما رہے ہیں کہ صبح اٹھا اور ایک نظر ڈالی تو ایک حج اور 2 عمروں کا ثواب ہے، اگر میں ایسا کر لوں کہ میں دن میں 100 مرتبہ اپنے والدین کو چہرے کو دیکھوں، مسکراؤں، خندہ پیشانی سے مل لوں، کیا اللہ مجھے 100 حج اور عمروں کا ثواب عطا کرے گا؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کے خزانے بڑے وسیع، اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں، یعنی تو 100 مرتبہ بھی دیکھے گا تو 100 مرتبہ بھی اللہ عطا کرے گا، تو اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ حج پہ تو نہیں جا سکتے لیکن اپنے اپنے مقام پر لے کر ان خوبصورت اعمال کو اپنا کر حج کا اور عمرے کا ثواب تو حاصل کر سکتے، ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔